اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باب نمبر 33۔ عام الحزن کے بعد۔ عام الحزن یعنی رنج و غم کے سال کے بعد جو سال آیا اس میں حج جون کی ابتدا میں پڑا، اور یوم النحر یعنی قربانی کے دن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع تشریف لے گئے، جہاں زائرین 3 دن قیام کرتے ہیں۔ کئی سال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خیمے میں تشریف لے جاتے اور ہر اس شخص تک اپنی دعوت کا پیغام پہنچاتے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر کان دھرتا، اور ان کے لیے نازل شدہ ان آیات کی تلاوت کرتے جن کی تلاوت کی تحریک اپنے اندر محسوس فرماتے۔ مکے کی راہ پر منع کا قریب ترین مقام عقبہ ہے، وہ مقام جہاں بلد حرام یعنی مقدس شہر کی سمت جانے والا راستہ یک بارگی اوپر پہاڑ کی طرف بلند ہو جاتا ہے، اور یہی سال تھا جب عقبہ کے مقام پر یثرب سے آنے والے قبیلہ خزرج کے 6 آدمیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ ان 6 میں سے آپ کسی کو نہیں جانتے تھے، ہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت کے بارے میں سنا تھا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ آپ کون ہیں، ان کے چہرے وفور اشتیاق سے دمک اٹھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات توجہ سے سنی۔ ان میں سے ہر ایک کے کان اپنے پڑوسی یہودیوں کی دھمکی سے آشنا تھے۔ اب ایک نبی بھیجا ہی جانے والا ہے، ہم اس کی پیروی کریں گے اور ویسے ہی تم کو قتل کر دیں گے جیسے عاد اور ارم قتل کر دیے گئے تھے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات ختم کر چکے تو ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہودیوں نے جس نبی کے آنے کی ہم کو دھمکی دی تھی، حقیقت میں یہ وہی نبی ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ ان تک پہلے پہنچ جائیں۔ بعد ازاں 1-2 سوال اور ان کا جواب پانے کے بعد ہر ایک نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام نبوت کی صداقت کی تصدیق کی اور اسلام کی ان شرائط کی تکمیل کا عہد کیا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے رکھیں۔ ہم نے اپنی قوم کو اس حال میں چھوڑا ہے، انہوں نے کہا، دشمنی اور بدی کے سبب کوئی قوم ایسی ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوگی جیسی کہ وہ۔ ہو سکتا ہے کہ خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان کو متحد کر دے۔ اب ہم جاتے ہیں اور ان کو دعوت دیتے ہیں کہ جیسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کر لی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کر لیں، اور اگر اللہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد اکٹھا کر دیتا ہے تو کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ طاقتور نہ ہوگا۔ حوالہ ابن اسحاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد و رفت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بنی جمحہ کی رہائش گاہوں کے درمیان ان کے گھر برابر جاری رہی۔ یہ آمد و رفت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی کم سن بیٹی عائشہ کے بچپن کا یادگار حصہ تھی۔ انہیں کوئی ایسا زمانہ یاد نہ تھا جب ان کے ماں باپ مسلمان نہ رہے ہوں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے گھر روزانہ آمد و رفت نہ رہی ہو۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موت کے بعد جو سال آیا، اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کسی کو ریشمی کپڑے کے ایک ٹکڑے میں لپیٹ کر لیے جا رہا ہے۔ اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یہ تمہاری بیوی ہیں، تم اس پر سے کپڑا ہٹاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریشمی کپڑے کو اٹھایا، دیکھا تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر صرف 6 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سن 50 سال سے آگے بڑھ چکا تھا۔ مزید برآں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے رشتہ کے سلسلے میں مطعم سے ان کے بیٹے جابر کے لیے وعدہ کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جی ہی جی میں بس اتنا کہا، اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو وہ اس کو روبہ عمل لائے گا۔ حوالہ صحیح بخاری۔ چند راتوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ وہی ریشم کی گٹھڑی لیے ہوئے ہے، اور اس بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتے کو ٹوکا، مجھے دکھاؤ۔ فرشتے نے ریشمی کپڑا اٹھایا اور اس میں پھر وہی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اگر یہ خدا کی جانب سے ہے تو وہ اس خواب کو حقیقت بنائے گا۔ حوالہ صحیح بخاری۔ ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خوابوں کا ذکر کسی سے نہ کیا تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی نہیں، لیکن اب اس کی تیسری توثیق ایک دوسری طرح ہوئی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کے بعد سے عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ خولہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی ضرورت کا بڑا لحاظ رکھنے لگی تھیں۔ چنانچہ ایک دن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تھیں تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کس سے آپ کو شادی کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یا پھر زمع کی دختر سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ سودا رضی اللہ تعالی عنہا سہیل کی بھاوج اور چچا زاد بہن اب بیوہ تھیں۔ ان کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔ ان کے پہلے شوہر سہیل کے بھائی سکران رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنے ساتھ حبشہ لے گئے تھے، اور وہ دونوں ہجرت حبشہ سے مکے واپس آنے والوں میں اولین اشخاص تھے۔ واپسی پر زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ سکران رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خولہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، کوشش کریں کہ دونوں خواتین میں سے جن کا انہوں نے نام لیا تھا کسی سے آپ کا رشتہ ہو جائے۔ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہلا بھیجا، اپنے لوگوں میں سے کسی سے کہو کہ وہ تم کو میری زوجیت میں دے دیں۔ انہوں نے اس کام کے لیے اپنے متوفی شوہر کے بھائی حاطب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا، وہ بھی اس وقت تک حبشہ سے واپس آ چکے تھے۔ انہوں نے سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں دے دیا۔ اس اثناء میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مطعم سے بات کی کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اپنے بیٹے کے رشتے سے دستبردار ہو جائے۔ اس کو راضی کر لینے میں زیادہ مشکل پیش نہ آئی۔
اور سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے کچھ مہینوں بعد ان کے باپ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین عقد نکاح کی تکمیل کے ذریعے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ ہو گئیں۔ اس موقع پر وہ خود موجود نہ تھیں۔ انہوں نے بعد میں کہا کہ ان کو اپنی نئی حیثیت کی بھنک اس وقت ملی جب وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے گھر سے قریب ہی باہر کھیل رہی تھیں کہ ان کی ماں آئیں۔ انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور یہ کہتے ہوئے اندر لے گئیں کہ آئندہ وہ گھر سے باہر کھیلنے نہ جائیں، بلکہ ان کی سہیلیاں ان کے پاس گھر میں کھیلنے آئیں، ہر چند کہ ان کی ماں نے ساتھ ہی یہ نہ بتایا کہ ان کی شادی ہو گئی ہے، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اٹکل یعنی اندازے سے ان کے طرز عمل کا سبب جان لیا تھا۔ اب سوا اس کے کہ سڑک کے بجائے اپنے گھر کے صحن میں کھیلنا پڑتا تھا، ان کی زندگی کا رنگ ڈھنگ پہلے ہی کی طرح چلتا رہا۔ اسی زمانے کے آس پاس ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے سامنے مسجد کی تعمیر کا فیصلہ کیا۔ یہ چاروں جانب دیواروں سے گھری ہوئی تھی، لیکن اس کی چھت کھلی ہوئی تھی۔ یہاں وہ نماز ادا کرتے اور قرآن کی تلاوت کرتے، لیکن دیواریں اتنی اونچی نہ تھیں کہ گزرنے والے ان کے اوپر سے اندر دیکھ نہ سکیں، اور اکثر و بیشتر بہت لوگ کھڑے ہو جاتے، ان کی تلاوت دھیان سے سنتے، ساتھ ہی وحی شدہ صحیفے کے ساتھ ان کی عقیدت کا مشاہدہ کرتے، جس نے ان کو ان کے وجود کی گہرائی تک متاثر کیا تھا۔ امیہ کو خوف لاحق ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے مذہب تبدیل کرنے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوگا، چنانچہ اس کے اشارے پر قریش کے سربرآوردہ لوگوں نے ابن الدغنہ کے پاس ایک وفد بھیجا اور اس کو اپنی بات یاد دلائی جو انہوں نے امان دیے جانے کے وقت بالکل شروع ہی میں کہی تھی، اور توجہ دلائی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد کی دیواریں اس کو ان کے مکان کا حصہ قرار دینے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ اگر وہ اپنے معبود کی عبادت اندرون خانہ کرتے ہیں تو کریں، تاہم اگر کھلم کھلا ہی کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کہو کہ تم کو امان دینے کی ذمہ داری سے بری کر دیں۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مسجد سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا اور یہ کہتے ہوئے ابن الدغنہ کو معاہدے سے بری الذمہ کر دیا کہ میرے لیے اللہ کی پناہ کافی ہے۔ یہی وہ دن تھا جس دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو خبر دی کہ مجھے وہ جگہ دکھا دی گئی جہاں تم کو ہجرت کر کے جانا ہے، ایک خوب سیراب زمین، گھنے کھجور کے درخت، سنگے سیاہ کے 2 خطہ ہائے زمین کے درمیان۔ حوالہ صحیح بخاری۔